حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے عمل رکھا جائے گا امتی کا، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ نیک عمل ہے تو اللہ رب العزت کا حمد و ثنا کرتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ گناہ ہے تو پھر میں خداوند متعال کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ الہ بخشش فرما دے، میری امتی نے پھر غلطی کی۔ صحابہ فرماتے کہ جو کچھ آج عام مسلمانوں میں رواج ہے، جو کچھ آج عام مسلمان کر رہا ہے، اس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موبقات سمجھتے تھے۔ اگر ہماری ادب محبت کی اس معیار تک جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم اپنی نبی کو ناراض نہ کریں، جب ہم اس کے سامنے جائیں گے تو اس لباس میں نہ جائیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ملال ہو جائے۔ تابعین فرماتے کہ اگر صحابہ کرام آپ لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کافر ہے، ہم بے ادبی میں کیوں آتے ہیں؟ ہماری محبت کا معیار نیچے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امتی کا عمل آتا ہے، یہ فلان ابن فلان ہے، فلان علاقہ، فلان قریہ، فلان گاؤں، فلان گلی، فلان گھر میں رہتا ہے، یا رسول اللہ تیرے امتی ایک ہفتے کا یہ عمل ہے۔ جو حالت تبع تابعین کا ہے، یہ ہماری اسلام میں تیسرا بہترین وقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر بہتر زمانہ وہ ہے جو اس کے بعد آتا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر بہتر زمانہ وہ ہے جو اس کے بعد آتا ہے۔ یہ تیسرا آپشن ہے، یہ تبع تابعین کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کے بعد بہترین زمانہ ہے، لیکن اس زمانے کی افراد کے لیے تابعین جو دوسرے بہترین لوگ تھے، اس نے فرمایا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح دنیا سے رغبت نہیں رکھتا تھے، دنیا سے کس طرح کنارہ کش تھے، ادب کا تقاضا کس طرح کا تھا، اسلام پر عمل کیسا تھا، ادب کا تقاضا کیسا تھا، خدا سے خوف کیسا تھا، اتباع پیغمبر کیسا تھا، محبت رسول کیسا تھا، تو تم سمجھتے تھے کہ یہ تو دنیا سے ایسے نکلے ہوئے جیسا کوئی پاگل دنیا سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن آج جو تیرا عمل ہے، جو میرا عمل ہے، تابعین فرماتے کہ اگر صحابہ کرام آپ لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کافر ہے۔ یا بالفاظی دی تابعین کا زمانہ ان سے پہلے صحابہ کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں۔ صحابہ فرماتے کہ جو کچھ آج عام مسلمانوں میں رواج ہے، جو کچھ آج عام مسلمان کر رہا ہے، اس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موبقات سمجھتے تھے، وہ چیز جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، وہ اعمال آ جاتا۔ حضرت سیدنا مبارک سے رحمت اللہ تعالی کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، الحمدللہ اس خلفاء مبارک صاحب کا زمانہ دیکھا ہے۔ جبھی کبھی کبھار الفاظ اختیار سے نکلتا ہے، جب غصہ چڑھ جاتا ہے، جب جلال میں آ جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ چیز، وہ ادب، وہ شریعت، وہ تصوف اور سلوک کا معیار جو حضرت مبارک سے رحمت اللہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا، جو معیار اس وقت دیکھا ہے، جس چیز کو ہم اس وقت میں موبقات اور ہلاکت کی سبب سمجھتے تھے، آج عام ہو رہا، آج عام ہو رہا۔
پہلے ہمارے خطیب صاحب نے کہا کہ نقش بندی فتوا پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ تقوی پر عمل کرتے ہیں۔ سالک بھائی، متوسل بھائی، عقیدت مند بھائی، اہل سنت والجماعت بھائی، یہ دین ادب ہے، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ الدین کلہ ادب، دین سارا ادب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ادب کا معیار کس میں کتنا ہے، ادب کی معیار کس میں کتنا ہے۔ اگر دین کا ایک ہی نقطہ ادب کو اٹھا دیا تو یہ جنت کا راستہ ہے، اور دین کا ایک ہی نقطہ ادب کو نکال دیا تو یہ راستہ جہنم ہے۔ اب یہ جس طرح کس انسان کا کتنا سوچ پہنچتا ہے یہ الگ بات ہے۔ اگر تمہیں ادب مصطفیٰ ملحوظ ہو، اگر ہمیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملحوظ ہو تو ترک سنت کا تعریف یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن نہیں جا سکے گا۔ اب اگر ہمیں ادب مصطفیٰ ملحوظ ہے تو ہم داڑھی کٹوا دیں گے؟ ادب کی کمی ہے نا۔ اگر ہماری ادب محبت کی اس معیار تک جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم اپنی نبی کو ناراض نہ کریں، جب ہم اس کے سامنے جائیں گے تو اس لباس میں نہ جائیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ملال ہو جائے، تو ادب کی اس معیار کو اگر ہم بجا لائیں گے تو کیا ہم ترک سنت کر سکیں گے؟ اگر ہم اپنی خدا سے کے ساتھ ادب کریں، اگر ہم اپنی خدا کے ساتھ ادب کریں تو قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے میرے بندے، جب تم کمرے کے اندر چلے گئے، جب تم نے کنڈی لگا دیا، جب تم نے پردہ ڈالا، جب تم گناہ کے لیے اکیلے ہو گئے، کیا تمہیں یہ خاطر میں نہیں آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا آپ کی سوچ میں نہیں آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ تم نے تو لوگوں کا خیال رکھا، انسانوں کا خیال رکھا، لوگوں سے چھپ کر کمرے کے اندر داخل ہو گئے، کنڈی لگا دیا، پردہ رکھ ڈالا، لیکن مجھ سے حیا نہیں آیا۔ جب خدا پوچھے گا تو ادب کا لحاظ کیسا ہوگا؟ ہماری ادب کا لحاظ کتنا ہے؟ ہم بے ادبی میں کیوں آتے ہیں؟ ہماری محبت کا معیار نیچے ہے، دعوی محبت کمزور ہے، ہماری محبت اس نہج تک نہیں پہنچا ہے کہ ہماری محبت ہمیں اتباع تک پہنچا دے، ہمیں اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت اور ادب کا تقاضا ہو کہ جب میں قیامت کے دن جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے منہ موڑ لے۔ اور یا حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن امتی کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امتی کا عمل آتا ہے، یہ فلان ابن فلان ہے، فلان علاقہ، فلان قریہ، فلان گاؤں، فلان گلی، فلان گھر میں رہتا ہے، یا رسول اللہ تیرے امتی ایک ہفتے کا یہ عمل ہے۔ اگر واقعی ہمارے دل میں ادب مصطفیٰ کی معیار بلند ہو تو کیا ہم اس کی وجہ سے بھی گناہ ترک نہ کر دیں کہ جب جمعرات کے دن ہماری عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا اور اس کا خطر ملال ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے عمل رکھا جائے گا امتی کا، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ نیک عمل ہے تو اللہ رب العزت کا حمد و ثنا کرتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ گناہ ہے تو پھر میں خداوند متعال کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ الہ بخشش فرما دے، میری امتی نے پھر غلطی کی۔
کیا ترک سنت کا یہ تعریف کہ جو سنت کو ترک کرتا ہے وہ قیامت کے دن شرمندہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جائے گا. اگر خدا نخواستہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے سے بھی پیچھے رہ جائے تو کیا میرا تیرا کرتوت اس کا ہے کہ میں تو اب جنت جائے؟ ہماری اعمال اس کی قابل ہے؟ اور ہم شفاعت مصطفیٰ بھی طلب نہ کر سکے خدا نخواستہ. ادب کی معیار بہت نیچے ہے ہماری ادب کی معیار بہت نیچے ہے. تصوف اور سلوک کی آداب میں سے ہے کہ بغیر او بکسی دیگری متوجہ نہ شود. امام ربانی سے فرماتے اپنی مرشد کے سامنے کسی غیر کی طرف توجہ تک نہ کر دے، اس کی طرف نہ دیکھے. وَدَرْ او نَخُورَتْ وَنَنُوشَدْ، اس کے سامنے کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے، کسی کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. حتیٰ کہ اس تک آتا ہے کہ جب مرشد سامنے ہے تو کسی اور چیز پر شغل نہ کرے، حتیٰ کہ ذکر پر بھی شغل نہ کرے. اس طرح کا صحابہ کرام فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے کر آتے تھے تو کسی صحابی میں یہ جرأت نہیں ہوتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ سکے. ہر مجلس میں ایسے خاموش بیٹھے ہوتے تھے، سر ایسے جھکا ہوا تھا جیسا ہمارے سروں پر کوئی قیمتی پرندہ بیٹھا ہے، اور اگر ہم نے سر کو ہلا دیا تو وہ قیمتی پرندہ اڑ جائے گا. کیا یہ ادب ہم میں بھی ہے؟ کیا ہم نے سیکھا وہ ادب جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی آپ کی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ ہو جائے. آپ میں سے کتنے لوگ، ہم میں سے کتنے لوگ حرم نبوی پر پہنچ چکا ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا چکا ہے، ادھر سلام کے لیے عرض کر رہا ہے اور بجائے سلام اس نے ہاتھ میں شیطان کا آلہ موبائل پکڑا ہوا ہے، ویڈیو کر رہا ہے اور سلام نہیں کر رہا ہے. کیا سوچتے ہو اس وقت میں؟ یہ ادب ہے؟ تم کس چیز کی طرف متوجہ ہے؟ ایک حرام اور گند کام کی طرف متوجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ ادب ہے؟ جس نے ادب کیا اس نے بہت بڑا مقام پایا. جس نے ادب کیا اس نے بہت بڑا مقام پایا. جس کتے نے ادب کیا وہ اولیاء میں سے حساب ہو گیا. اصحاب کہف کے کتے نے اولیاء کی ادب کی، اس کے پیچھے چل پڑے، وہ جنت میں جائے گا. ادب کا معیار الگ ہے. ایک خشک لکڑی مسجد نبوی میں کڑے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تکیہ لگاتے ہیں، وہ ادب اور محبت مصطفیٰ میں روتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہے. کئی وجوہات ہے اس کی بہتری کا. اصل وجہ اس کی باطنی کمال کا ہے، لیکن ایک وجہ اور بھی محدثین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی مخالفت میں رائے نہیں دیا. ادب اس کو کہتا ہے، وہ مرتبہ پا لیا. حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مرشد گرامی کے آستانے پر ہے، اپنی مرشد گرامی کے آستانے پر ہے، اور اس وقت میں جو قضائے حاجت کے لیے جو ڈیلے استعمال ہوتے تھے، وہ ڈیلا وہ ہر ایک دن اپنی ہاتھ سے صاف کر کے، بنا کے، سیدھا کر کے، اس کی اونچ نیچ کو ٹھیک کر کے
وہ رکھتے تھے کہ میرا مرشد اس کو استعمال کرے. کچھ عرصے کے بعد سوچ لیا کہ یہ ڈیلا جو میں بناتا ہوں یہ ہاتھ تو سخت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حصہ سخت ہو. پھر وہ ڈیلا ہاتھ سے بنا کے برابر کر کے پھر اپنی چہرے پر ملتے تھے کہ کیا اس میں کوئی سختی تو نہیں ہے. ایک دفعہ مرشد گرامی باہر آئے. اس نے پوچھا کئی سالوں سے ادھر یہ ڈیلے اس طرح بن کے رکھا جاتا ہے، یہ کون رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا بہاؤالدین کے نام پر ایک غلام موجود ہے. گئے دروازے پر پڑا رہا، زمین پر پڑا ہے. جب یہ دروازے پہ پہنچتا ہے تو مرشد گرامی کو اندر اس کی فیضات و برکات پہنچتا ہے. سمجھتا ہے کہ اللہ کا ایک برگزیدہ ولی اس دروازے پر پڑا ہے. باہر نکلتا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. جب نکلتا ہے تو اس طرف قدم اٹھا دیا، تھوڑا قدم اس کے ساتھ ٹچ کیا. کیستی پوچھیا کون ہے؟ اس نے کہا سگے دربارت بہاؤالدین، میں آپ کی دربار کا کتا ہوں بہاؤالدین. وہ چل پڑے، باہر گھومتا ہے، دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے مرشد گرامی. پھر باہر آتا ہے، تھوڑا پاؤں ٹچ ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں سگی دربارت بہاؤالدین. مرشد گرامی اس کو اٹھاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، روتا ہے اس کے لیے. کہتا ہے کیوں اس دروازے پر پڑا ہے؟ انہوں نے کہا مرشد گرامی کتا ہوں اس در کا، اگر بطور کتا قبول کر دے اس دروازے پر. ادب کا لحاظ تھا، خداوند متعال نے شاہی نقش بند بنا دی. حضرت مبارک سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار پر موجود ہوتے تھے، اور اسی وقت میں کافی موریدین تھے مبارک سے رحمۃ اللہ تعالی کی. ہمارے ایک استاذ تھے، اس نے مجھے کہا کہ میں مبارک صاحب کا مرید تھا اور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ کی مجلس میں بھی بیٹھے تھے، اور مبارک صاحب اندر داخل ہوتا تھا، ہاتھ دھلانے کا پانی ہوتا تھا ہاتھ میں. کہتے جیسا داخل ہوتا تھا خانقاہ پر ہماری رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. ایک دفعہ آنکھوں سے اشارہ کرتا تھا، ہم سب دم بخود تھے، چھپ تھے، اور مبارک صاحب ایک سر سے ہمارے لیے ہاتھ کی پانی ڈالتا تھا. وجہ یہ تھا کہ ادھر مرشد موجود تھا. ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ حضرت سیدنا مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنی سارا مال سب کچھ اپنے مرشد پر قربان کر دیا. اس کے ساتھ بھی مرشد نے کہا نکل جا. وہ نکل گئے اور پھر معافی مانگنے کے لیے خود آئے. جب وہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ فرمائے، اس کو سینے سے لگایا، رو رہا تھا. اس نے کہا غلطی میرا ہے، تم کیوں معافی مانگتے ہو؟ غلطی میرا ہے، معافی تم کیوں مانگتے ہو؟ واسطے رحمۃ اللہ فرمائے میں مرید ہوں، میں در کا خادم ہوں. جو کچھ مبارک صاحب کے زمانے میں ادب ہوا کرتا تھا اور جو کچھ بھی ادبی ہوتا تھا آج کل اپوزٹ ہو رہا ہے. یہ جو کچھ لوگوں کو حد سے زیادہ غصہ چڑھتا ہے اس نے وہ معیار دیکھا ہے، وہ معیار دیکھا ہے. مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بالکل انپڑھ انسان تھا. مبارک صاحب سے ہاتھ ملائے، خدا حافظ تھا، اور اس طرح چل پڑا. تھوڑی دیر کے بعد مبارک صاحب نے اس کو آواز آ جا، وے گانٹ میری طرف کر کے چلتے ہو، واپس آ جا. واپس مڑ گیا. مبارک صاحب نے اس کو کچھ بات کیا،
وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، میں اس کو باہر لے کے جا رہا تھا. میں نے کہا مبارسم نے کیوں غصہ کیا؟ اس نے بولا کہ میں نے تم مبارسم کی طرف پشت نہیں کیا تھا. مبارسم نے کہا تم میری طرف پشت کر کے چلے گئے. اس نے کہا دراصل میرا دل اس وقت متوجہ نہیں تھا. ادھر گرفت دل کی غیر توجہ پر بھی ہوتا تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے وقت میں جب لوگ کسی جگہ پر غیبت کرتے تھے نا تو ادھر سے انسان کی گندگی کا بدبو آتا تھا. جب زیادہ ہو گیا تو بدبو بھی ختم ہو گیا. جب بھی ادبی کی لحاظ بڑھ گئی، جب بے ادبی کی معیار بڑھ گئی، جب لوگوں نے بے ادبی کرنا زیادہ کر دیا تو اب بھی ادبی بھی ادب لگنے لگا اور اس کو محسوس نہیں کیا جاتا ہے. یاد رکھو مبارک صاحب کے ساتھ تھے، مبارک صاحب مسجد کے سامنے بیٹھے تھے. اسی لاہور کا بات، ایک خادم دور تھا، ادھر سے کام ہو رہا تھا، اینٹیں ریت مٹی لے کے جا رہے تھے. وہ چونکہ مصروف تھے کام میں، ہر کوئی وہ ریڑا بھر کے لے کے جاتے تھے، نکلتے تھے. لیکن اس کے درمیان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ ریڑا بھر کے چلتا تھا تو تھوڑی دیر تک پیچھے جاتا تھا، جب دیوار سے پناہ ہوتا تھا تو تب وہ سیدھا ہوتا تھا. اس وقت تک مبارک کی طرف پیٹ نہیں کر کے جاتے تھے. مبارک صاحب بہت دور بیٹھا تھا. مبارک صاحب نے کہا اس سب لوگوں کے درمیان میں اس آدمی کی ادب کی لحاظ دیکھو، اس آدمی کی ادب کا لحاظ دیکھو. اور کبھی کبھار بہت چھوٹی بھی ادبی کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس لوگوں کو فقہ پر دسترس حاصل ہے، فقہ پر دسترس حاصل ہے، حنفی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 شاگردوں کا نام آتا ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن جس لوگوں کے علمی لیول موجود ہے وہ دیکھے گا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ کی رائے بہت زیادہ آئے گا. کبھی کبھی امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی کا رائے بھی آتا ہے. اچھا، اس کی معیار اجتہاد میں کم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنا تھا کہ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آئے، یہ امام ظفر رحمۃ اللہ وضو کر رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سامنے سے گزر رہے تھے تو یہ ادباً نہیں کھڑا ہو گیا. صرف اتنی کام سے کہ اس وقت وہ ادباً اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہو گیا، پوری فقہ میں قیامت کے دن تک اس کا لیول اجتہاد کم ہو گیا. یعنی اگر 20 دفعہ 30 دفعہ امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کی اجتہاد کا بات آتا ہے تو تب کبھی ایک دفعہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی کا بیان آتا ہے. کام کتنا ہوا تھا؟ وضو کر رہا تھا، سامنے سے استاذ کی گزر ہے اور یہ تعظیماً کڑا نہیں ہو گیا. ایک عظیم معیار اجتہاد میں اس کی حالت نیچے آ گئی. ادب خدا کے ساتھ، ادب مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب صحابہ کے ساتھ، ادب ہر بڑے کے ساتھ، ادب ہر انسان کے ساتھ، ادب اپنی دین کے ساتھ، ادب تصوف کے ساتھ، ادب مرشد کے ساتھ، ادب شریعت کے ساتھ. بے ادبی کب آتا ہے؟ جب انسان کی حیا کم ہو جاتا ہے. جب حیا کم ہوتے ہیں تو بے ادب بن جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جب حیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر مرضی جو کرے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تعظیم کیا، اس کے خیال رکھ. یہ سیرت مصطفی ہے، یہ افعال نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ادب ہمارا دین کا ایک اہم جز ہے، جس میں ادب کی معیار جتنا بلند ہو اس کا دین اتنا ہی مضبوط ہے، اور جس میں ادب کی معیار جتنا نیچے ہے اس کی دین اتنا نیچے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر